الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ فرماتا ہے پاکی ہے اس سے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی اور ہم اسے پونی اور اسے اپنی عظیم و شان نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ ہوئے ہیں حضرت جبرائیل حاضر، پیغام حق سنایا جا رہا ہے۔ باد عالم میں باد سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم رسول اکرم رحمت دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چند، کسی کو اس سے تھوڑے سے زیادہ، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرتاپا مبارک اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور کے موئے مبارک یعنی کہ بال مبارک معجزہ، لعاب دہن معجزہ، ہاتھ مبارک معجزہ، آنکھیں مبارک معجزہ، پاؤں مبارک معجزہ، سارا ہی جسم عطر معجزہ۔ تمام انبیاء کرام کے معجزوں کو ایک طرف اگر رکھو اور دوسرے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے شمار کرو تو میرے آقا کے معجزے تمام انبیاء کرام کے معجزوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے بعض کو معراج کا معجزہ بھی عطا فرمایا، مگر غور کرنا سب انبیاء کرام کو روحانی معراج ہوئی۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا فرمائی، جس کے ساتھ کسی نبی اور رسول کو مشرف نہ فرمایا، اور جہاں تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کسی نبی اور رسول کی وہاں تک رسائی نہ ہوئی۔ یہ معجزہ خاص میرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے عطا فرمایا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، سبحان اللہ جسے اللہ نے خود شروع فرما دیا کہ حضور کا رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی سے پھر دنا فتح اللہ کی منزل تک پہنچا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جانا منکر معراج کے لیے ناممکن اور محال تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر منکر کے لیے ان کے شبہات کا ازالہ فرما دیا کہ میرا محبوب خود نہیں گیا اور نہ ہی خود جانے کا دعویٰ فرمائے، بلکہ رب تعالیٰ جو کہ ہر چیز سے پاک ہے اپنے محبوب کو لے کر گیا۔ جو شخص بھی میرے محبوب کی معراج کا انکار کرے گا وہ معراج رسول پر اعتراض کرتا ہے، وہ سبحان اللہ ہونے پر بھی شک کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنا نام لیا اور نہ ہی اپنے بندے کا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، کہ پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے کو۔ رات کے کچھ حصے میں رات کی سیر کو اسرا کہتے ہیں، سبحان الذی اسرا کہتے ہیں کہ رات کی سیر کو اسرا کہتے ہیں۔ رات میں اس لیے سیر کروائی، یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز تھا، اور اسرا کے بعد لیل کا ذکر فرما کر اس بات کو رب نے ظاہر فرما دیا۔ پوری رات سیر نہ کروائی بلکہ رات کے کچھ حصے میں سیر کروا دی۔ بے شک رات کو معراج کروائی کیونکہ محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ حضور کو اللہ نے اپنا محبوب اور دوست بنایا ہے، اور تمام رات محبوب کے لیے خاص ہوتی ہے۔ رات کی خلوت میں راحت ہے
اور میرے آقا کی محبت کا بھی یہی تقاضا کہ رات کو معراج کروائی جائے، کیونکہ رات پردہ پوش ہوتی ہے اور رات راز و نیاز کی گفتگو کا وقت ہے، اور رات محبوب اور محب کی ملاقات کا بھی وقت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رات کے وقت سیر کروائی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دن نے رات پر فخر کیا تھا کہ مجھ پر سورج چمکتا ہے، اور رات نے کہا تھا اتنا فخر نہ کر کہ شمس نبوت عنقریب آسمانوں پر چڑھایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رات کو معراج کروا کر روشن دن کی اس فخر پر رات کو فوقیت عطا فرمائی۔ پھر وہ انوار کا کیا عالم ہوگا جب 70,000 ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے اور ہر طرف صلی علی کی آوازیں آتی ہوں گی، آفتاب نبوت چمک رہا ہوگا، سورج شرمار ہوگا۔ اور رات کو معراج شریف اس کی یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے، آپ اس بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ کون میرے رسول کی تصدیق کر کے صدیق کہلواتا ہے، اور کون تکذیب کر کے ابو جہل بن جاتا ہے، اور کون ایمان بالغیب پر ایمان لاتا ہے، کون کفر پر اڑا رہتا ہے۔ رات کو معراج اس لیے بھی فرمائی کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور کافروں میں فتنہ زیادہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے کبھی غور کیا کہ رات کے وقت ہی ہم کہتے ہیں کہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے، کہ رات راز و نیاز کا وقت ہے، کہ رات استغفار اور توبہ کی قبولیت کا بھی وقت ہے، کہ رات میں معراج الحق اور باطل کا معیار کا بھی یہ ذریعہ ہے، کیونکہ ہر رات میرا رب پہلے آسمان پر آ کر اپنے گناہ گاروں کو آواز دیتا ہے کہ مانگنے والا میں عطا فرما، کیونکہ رات بہت بابرکت چیز ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے آپ کا تو بولنا بھی کہا کہ حبیب تیرا بولنا نہیں تو میرا بولنا ہے۔ میرے مدنی کریم نے جب پتھر مارے تھے آپ نے فرمایا وہ پتھر تیرے نہیں، وہ تو میں نے مارے تھے۔ پھر بیعت جب میرے مدنی کریم نے لی، پھر اللہ نے فرمایا اے حبیب وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ تو میرا ہاتھ تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تیری طاقت نہیں تھی، کہ سورۃ فتح میں کہ وہ میری طاقت تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے تمہاری مرضی ہی میری مرضی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جو تمہارا خریدنا ہی میرا خریدا، تمہارا بیچنا میرا بیچنا، تیری رضا ہی میں میری رضا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا میں تقسیم کرتا ہوں، تو حبیب تو بیچنے، تو میں تیرا خریدنا تو وہ میرا خریدنا، تیرا بیچنا میرا بیچنا، تیری رضا میری رضا ہے، تیرا عطا کرنا ہی میری تقسیم ہے۔ اپنے حبیب کو رب نے کلو مختار بنا کر بھیج دیا۔ آپ نے غور کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ بھی ایک فرما دیا کہ مسجد اقصیٰ میں لے جا کر اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ بات میں غور کرنا ہے کہ ہر ستون کو مسجد اقصیٰ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل ہو سکے۔ اس میں معراج شریف شروع کروانے کا یہ بھی سبب ہے کہ وہاں آیت کبریٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مسجد اقصیٰ میں بڑی بڑی نشانیاں جو تمام نبیوں کی اور لوگوں کی روحوں کی تجلیات کے انوار اور برکات ہے۔ مسجد اقصیٰ قریبی طور سینا پہاڑ ہے اور طور زیتا پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور پہاڑوں پر ایسے مقامات ہیں جہاں حقیقت کا مکاشفہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی برکتیں رکھی تاکہ حبیب کو معراج کی رات اپنے قدرت کی نشانیاں دکھا دیں۔ اچھا جی، ان میں کیا کیا نشانیاں تھیں؟ کیونکہ ہر مسجد کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی، مگر اس مسجد کے ارد گرد بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور کیونکہ کیا برکتیں رکھی ہیں؟ کیونکہ مسجد حرم کے اندر برکت ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر برکت ہے، تمام مسجدوں کے اندر برکت ہے، اور مسجد کے اندر بھی برکت ہے اور باہر بھی برکتیں ہیں۔ اور ایک اور آپ نے غور کرنا ہے، دین و دنیا کی برکات کی وجہ سے وحی اترنے کی بھی جگہ یہی تھی، ملائکہ کے نزول کی جگہ تھی۔ انبیاء کرام نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اسی جگہ عبادت کیا، تمام انبیاء کرام نے۔
وہاں نہریں ہیں، پھل ہیں بابرکت ہونے کی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ جگہ انبیاء کرام کا مدفن ہے، اور جہاں اللہ کریم کے پیاروں کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں رحمت حق کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر بھی اور اندر بھی اپنی نشانیاں آپ کو ہم دکھا دیں۔ ان نشانیوں سے کیا مراد ہے کہ ان نشانیوں میں عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ کیا عجیب و غریب نشانیاں ہیں؟ کہ یہاں پہ بہت خوبصورت پھل ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، اور پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ میں ہی انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا جی، ایک اور آپ کو بات آپ احباب نے بہت غور کرنا ہے۔ معراج کی رات مصطفیٰ کریم کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا، وہ اللہ نے اپنا حقیقی دیدار عطا فرما دیا۔ اللہ نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر گئے تو وہاں پر آپ نے کہا تھا ایک پہاڑ پر سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے میں اللہ نے اپنا دیدار کروایا، مگر میرا مصطفیٰ کریم کو اللہ نے بلا حجاب اپنا دیدار کروا دیا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کو رب تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ پہلے تو انبیاء کرام کے بارے میں بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا ایک ایسا دیا تھا، پتھر پہ مارتے اسے 12 چشمے ظاہر ہو گئے، پھر عصا زمین پر ڈالنے سے وہ اژدہا بن جاتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پتھر وہ جو تھا عصا، اژدہا بن جاتا، پتھر پر مارنے سے چشمے پھوٹ پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے دست سے شفا دی تھی کہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑی کو درست کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے موم کی طرح وہ نرم ہو جاتا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھا دی۔ ہر نبی کو کوئی معجزہ بنا کر دیا، میرے حضور کو سرتابہ معجزہ بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ میرے حضور کے بال مبارک معجزہ، انگلیاں مبارک معجزہ، آنکھیں مبارک معجزہ، گوشے مبارک معجزہ، ناک مبارک معجزہ، ہاتھ مبارک معجزہ، زبان مبارک معجزہ، سینہ علم نچرہ معجزہ، پیٹھ مبارک معجزہ، پاؤں مبارک معجزہ، لعاب دہن معجزہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک معجزہ، لعاب دہن مبارک معجزہ، حضرت کا داتا کی آنکھ کا ڈھیلا اپنی جگہ لگا دیا۔ جی ہاں، حضرت کا داتا کی آنکھ نکل گئی، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن لگا کر اپنی جگہ پر لگا دیا، تو پہلے سے زیادہ روشن آنکھ ہو گئی اور اپنی جگہ پر وہ ڈھیلا لگ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے جسم پر جب زہر پھیل گیا تو اپنے لعاب دہن لگائے تو وہ جاتا رہا۔ حضرت جابر علیہ السلام کی ہنڈیا میں اور آٹے میں برکت پیدا ہو گئی میرے آقا کے لعاب دہن سے۔ کان مبارکہ مجب وسمو مالا یستامون، اب میرے آقا نے فرمایا جو میں سنتا ہوں لوگوں وہ تم سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں تو لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا ہوں۔ وسمعوا ما لا تسمعون، کہ میں تو وہ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ہاتھ مبارکہ معجزہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر جب ہاتھ پھیرا تو وہ بھی درست ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی انگلیاں مبارک معجزہ، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اشارہ کیا تو وہ واپس جڑ گیا۔ سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ پلٹ آیا، درخت کی طرف اشارہ کیا تو وہ چل کر آ گیا، پتھروں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جب خالی کنویں پہ جب آپ نے لعاب دہن ڈالا، سنگریزوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آنکھ کا معجزہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی شب معراج، لامکاں پر خدا نے بلا کر اپنا دیدار کروایا، ما ذاق البصر وما طغیٰ کا شرف عظیم بخشا۔
ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرتاپہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے معراج شریف عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام کے معجزے بہت عطا فرمائے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج فرما کر تمام انبیاء کی معراج میں فرق بتا دیا۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العزت ان پہ رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔